بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پنجاب ٹاک اور میں ہوں محمد ثاقب ملغانی۔ ناظرین، بحریہ ٹاؤن کا ایک واقعہ پیش ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں پچھلے کچھ دنوں سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ وہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے، جلاؤ گھراؤ ہو رہا ہے، وہاں پر حالات کشیدہ ہوئے پڑے ہیں، وہاں پر فوج کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، پاک فوج کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ وہی جو کراچی ایم کیو ایم کا تھا، لگتا ہے کہ وہی دوبارہ پاکستان میں دوبارہ وہی کراچی لوٹ کے آ چکا ہے۔ اب سوال یہ کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ایسا کرنے والے کون ہیں، کیوں کر رہا ہے۔ تو جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ یہ کہ جن لوگوں کی زمینیں موجود ہیں ان کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور قبضہ کرنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ زمینیں ہم آپ کی خرید رہے ہیں، اور ان زمینوں کو وہ بیچنا نہیں چاہتے لیکن زبردستی ان سے لیتے ہیں، تو وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسرا اوورسیز پاکستانی ہیں جو باہر ممالک ہیں، لیکن ان کے پلاٹ پر یا تو قبضہ ہو جاتا ہے یا ان کے پلاٹ کی لوکیشن چینج کر دی جاتی ہے۔ تو اس پر احتجاج کیا جا رہا ہے، اس پر پولیس بھی خاموش ہے، سندھ حکومت بھی خاموش ہے، وفاق بھی خاموش ہے، نیب نہیں بول سکتا، سپریم کورٹ کوئی بات نہیں کر سکتی، یہاں پر سارے خاموش ہیں، سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ لیکن اب ہوگا کیا، اب ہو کیا رہا ہے کہ حالات کے ذرا کی خبریں آ رہی ہیں، ان کے مطلب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ ملک ریاض صاحب خود ہی کروا رہے ہیں کہ تاکہ ان کے بعد دوبارہ کوئی احتجاج نہ کرے، ان کے اوپر ایف آئی آریں کٹیں، ان کے اوپر جو مقدمے بنے تاکہ ان کے اوپر کوئی بات نہ ہو۔ اور اب ایف آئی آر بھی کٹی ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق بحریہ ٹاؤن واقعے کی ایف آئی آر کاٹی گئی، جس میں نامزد جو افراد ہیں ان کا کچھ ذکر ہے کہ سید جلال محمود شاہ ہیں، قادر مکسی ہیں، ایاد لطیف پلیجو ہیں، سنان قریشی ہیں اور مشتاق صدقی ہیں۔ اور کل رات حیدرآباد سے قادر مکسی کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد ان کے حواریوں نے جلاؤ گراؤ بھی شروع کر دیا، سڑکیں بلاک کر کے نعرے بازی بھی کی گئی ہے۔ تو اس سب پر بات کرتے ہیں، اور بات کرنے کے لیے ہمارے بیورو چیف کراچی سے موجود ہیں سہا خان۔ سہا خان، بتائیے گا وہاں کے حالات کیا ہیں اس وقت، کیا سچویشن ہے کراچی میں بحریہ ٹاؤن کی؟ جی سر، یہاں پر جو ہے وہ پرسوں بحریہ ٹاؤن کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کی کال دی گئی تھی۔ ایک ہفتے پہلے جو ہے سندھ انتظامیہ نے بیسیکلی جو ہے وہ پرمیشن لی گئی تھی وزیر اعلیٰ سے، اور اس کے بعد جو ہے قاضی مزدی کا پورا یہ کہنا یہ تھا کہ ہم جو ہے احتجاج کریں گے، پرامن کریں گے۔ اور میں نے یہ ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی جس میں جو ہے وہ عرفان بہادر کے ساتھ ایک ٹاک کی گئی تھی قاضی مزدی کی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نہ جلاؤ کریں گے، نہ گھیراؤ کریں گے، نہ بیسیکلی جو ہے وہ کسی املاک کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہم صرف بحریہ ٹاؤن کے گیٹ کے سامنے جائیں گے اور ایک احتجاج رپورٹ کروائیں گے، اور وہاں سے ہم پرامن طریقے سے واپس کھولیں گے۔ جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اس سے برعکس ہوا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے پوری کوریج آپ کو جو ہے وہ دی ہے یہاں سے بحریہ ٹاؤن پہ۔ بیسیکلی یہاں پر جلاؤ کراؤ کیا گیا، گیٹ توڑ دیے گئے، یہاں پر املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اے ٹی ایم مشینیں سے پیسے نکال دیے گئے، لوگوں کے وہاں کے فرنیچر، وہاں کے لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کر جو ہے وہ سونا اور پیسے وہاں سے چوری کیے گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تمام سیاسی پارٹیاں ایکٹیو ہو گئیں۔ سب سے پہلے آفاق احمد نے جو ہے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد ستار، پھر اس کے بعد جو ہے ایم کے ایم حیدرآباد، یہ تمام سیاسی پارٹیاں ایکٹیو ہو گئیں، اور کل سے ابھی تک جو ہے مسلسل پریس کانفرنس کا کی جا رہی ہیں۔ اسی طرف جو ہے وہ جیسے ہی پریس کانفرنس کا سلسلہ شروع ہوا تو فاروق ستار اور حیدرآباد کے عامر خان اور سبزواری جو ہے بحریہ ٹاؤن پہنچے ہیں اور وہاں پہ پریس کانفرنس کی، جس کے بعد جو ہے وہاں کے مکینوں نے ان کے خلاف بھی احتجاج کیا کہ ایک حملے کو جو ہے سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ وہاں سے بائیکاٹ کر کے واپس ہو لیے۔ تو صاحب خان، بتائیے گا کہ اب وہاں کے حالات کیسے ہیں اس وقت وہاں کے؟ اور نثار خورو نے بھی جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کا دورہ کیا اور وہاں کی املاک کو دیکھا جس کا نقصان پہنچایا گیا ہے، اور پوری بحریہ ٹاؤن کے ساتھ دہانی کرائی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے بحریہ ٹاؤن کی طرف سے جو ہے کل رات کو جو ہے ایف آئی آر لانچ کی گئی تھی، جس میں 4 بندوں کو نامزد کیا گیا تھا۔ قادر مزدی ان میں سے سر فہرست ہیں، تو رات کو حیدرآباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد اس کی حواریوں نے حیدرآباد ہائی وے بند کیا ہوا ہے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب کیا حالات ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی میں؟ کیا اب حالات پرامن ہو چکے ہیں یا حالات وہی جاری ہیں؟ تشدد، جلاؤ گھراؤ، آگ جلانا، سب کچھ، موٹر بائک کو آگ لگانا، تشدد کرنا، اب حالات کیسے ہیں وہاں پہ؟
وہاں حالات تو کنٹرول میں ہیں کیونکہ رینجرز نے بیسکلی بحیرہ کا جو ہے کنٹرول سنبھال لیا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتنی سیکورٹی ہونے کے باوجود یہاں پر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی. بحیرہ کی خود کی بیسکلی جو ہے وہ سیکورٹی بہت ہائی الرٹ تھی، لیکن اندر کس طریقے سے گھسنے کیا یہاں پر کوئی مزاحمت نہیں پیش آئی، تو یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے. تو اب وہاں کے شہری کو کیا اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہے ہیں؟ کیا وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ تشدد ہوتا ہے، بحیرہ ٹاؤن بھی محفوظ نہیں ہے جو کہ پاکستان کا اتنی بڑی سوسائٹی ہاؤسنگ کی، تو کیا اب وہاں کے شہری کیا کہتے ہیں؟ وہاں کے شہری بیسکلی اس وقت ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. اتنی ہائی سیکورٹی ہونے کے باوجود جب وہاں پر لوگوں کو سیکورٹی نہیں فراہم کی جائے گی، وہاں اندر جا کر لوگوں کو دور و کوب کیا گیا ہے، ان کی گاڑیوں کو میس مار کر دیا گیا، ان کے گھروں کے اندر ان کو کیا گیا، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت پرسکون ہو کے بیٹھیں گے؟ یہی مطالبے کیے جا رہے ہیں کہ یا تو ہمارے پیسے واپس کر دیے جائیں، ہم اس سوسائٹی کو چھوڑ دیا جائے، یا ہمیں پورا تحفظ فراہم کیا جائے. اس وقت بحیرہ ٹاؤن کی انتظامیہ بہت شدید ذہنی اذیت کا شکار ہے، اور حکومت وقت سے اپیل ہے کی جا رہی ہے کہ ہمیں سیکورٹی فراہم کی جائے. تو یہ پروٹیسٹ کرنے والے جو احتجاج کرنے والے لوگ کون ہیں؟ کیا خبریں آتی ہیں کہ کون قسم کے لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں؟ کوئی ان کے بارے میں معلومات ہے آپ کے پاس؟ یہ قوم پرست جماعت ہیں جنہوں نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ یہاں پر ابھی رمضان سے یہ سلسلہ بیسکلی جاری تھا، اور رمضان سے احتجاج کی کال دی جا رہی تھی کہ یہاں کے لوگ، یہاں کے مکین بیسکلی کچھ گاؤں کو جو ہے جو ہے ملک ریاض خود سے جو ہے ان جگہوں کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. اور کورٹ پہ بھی یہ کیس چلا، پھر اس کے بعد جو ہے کورٹ نے جو ہے اس کو اپنے طور سے سلجھانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی نہ ہو سکا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے قوم پرست جماعت نے ایک احتجاج کال کی تھی. کیوں دی گئی؟ یہاں پر کوئی زمینیں نہیں ہیں، یہاں پر پلاٹ نہیں ہے، ان کو کس طریقے سے پرمیشن حکومت سندھ نے دی؟ حکومت پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ اندرون سندھ سے لوگ اٹھ کر کراچی آ کے احتجاج کریں. وہ بھی احتجاج بھیجے کے خلاف نہیں کیا گیا، بلکہ افواج پاکستان کے خلاف کیا گیا، ہمارے فورسز ایجنسی کے خلاف کیا گیا، نعرے بازی کی گئی، تو بحیرہ کے خلاف نہیں کی گئی. بیسکلی جو ان کا مین ٹارگیٹ رہا ہے وہ افواج پاکستان رہا ہے، ہماری ملٹری ایجنسیز رہی ہیں، ہمارے پاکستان اور کراچی رہا ہے. ٹھیک ہے ساق خان جی، خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ جو احتجاج کیا جا رہا تھا یہ قبضے ملک ریاض کر رہے تھے، اس کی وجہ سے یہ احتجاج جاری تھا، یا اوورسیز پاکستانی تھے کہ جن کی زمینوں پر قبضہ تھا یا ان کی لوکیشن چینج کر جاتی تھی. تو کیا معلومات ہیں کہ کیا واقعی کوئی یہی وجہ سے احتجاج کیا، کچھ اور عناصر بھی تھے شامل اس میں؟ اوورسیز پاکستان کا تو کوئی ابھی تک سامنے ایشو نہیں آیا ہے. 2 بندوں کا آیا تھا جن کا جو ہے سالو کر دیا گیا تھا، ملک ریاض نے خود ان کا نوٹس لیا گیا تھا، کیونکہ فائلیں جو ہیں وہ یہاں پر رجسٹر نہیں تھی، یا کوئی اور ایشو آ گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو جو ہے دوبارہ ان کی فائلیں دے دی گئی، اور وہ ایشو تو اس سے پہلے ہی سالو ہو گیا تھا. لیکن یہ قوم پرست جماعت جو بیسکلی ہمیشہ کراچی سے اگینسٹ رہی ہے، کراچی کے امن کو تباہ کرنے کے لیے رہی ہے، تو انہوں نے یہ ایک احتجاج کی کال دے کر ایک حملہ کیا ہے بیسکلی. اور اسی وجہ سے جو ہے یہاں کی کراچی میں بھی کچھ پارٹیاں ہیں جنہوں نے 11 اور 13 جون کو جو ہے احتجاج کی کال دے دی ہے. ٹھیک ہے، تو بس لاسٹ بتا دیں کہ اس پر سندھ حکومت نے کوئی ایکشن لیا، یا اس پر جو رینجرز کی کارروائی کے بعد اب اہل علاقہ کے کیا مطالبات سامنے آ رہے ہیں، یہ بتائیے گا ذرا. ابھی تک بحیرہ کا کنٹرول رینجرز کے ہاتھ میں ہے، اور پہلی FIR بھی حکومت سندھ کی طرف سے لانچ کی گئی تھی، اور حکومت نے تو یہ پوری نشاندہی کی ہے کہ جن لوگوں کو FIR میں نامزد کیا گیا ہے ان کو بالفور جو ہے وہ گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے. ٹھیک ہے ساق خان، آپ کا بہت شکریہ مجھے ٹائم دینے کے لیے.
جی تو جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کہ وہاں پر جو احتجاج کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، وہاں پر پہلے پرامن احتجاج کا کہا گیا تھا اور اس کے بعد کچھ شرط پسند عناصر وہاں پہ آ گئے تھے جو کہ پاک فوج کے خلاف باتیں کر رہے تھے، جو کہ پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے تھے، جو ایجنڈا تو کچھ اور تھا لیکن احتجاج کی آڑ میں اپنا بہت کچھ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور یہ بھی بتایا ہمارے بیورو چیف نے کہ وہاں پر جو ہمارے ریاض کے پاس شکایات موصول ہوئی تو انہوں نے اس پر ایکشن بھی لیا اور اس پر ان کے مسئلے مسائل بھی حل کیے گئے ہیں۔ تو فی الحال کراچی میں جو بحریہ ٹاؤن کنٹرول ہے وہ رینجرز کے پاس آ چکا ہے، رینجرز کے پاس، اور رینجرز اس میں مکمل طور پر الرٹ ہو چکی ہے اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اب وہاں پر کسی قسم کے حالات پرسکون دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو آج کے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے لوگوں کا بھی خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔